جب بھی آپ کا شوہر دوسری شادی کرے, آپ کی لائف کی کیمسٹری چینج نہیں ہونی چاہیے. فائنینشیل آف کورس آپ کو شاید جو مردوں کے حالات ہیں اس وقت دنیا میں, آپ کو شاید فائنینشیل انڈیپینڈنس لینے کے لیے 10 گنا زیادہ محنت اور ارجنسی لانی چاہیے اپنے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ ٹرین نہیں کر رہا وہ بندہ بیوقوف ہے اگر انسنسیئر نہیں بھی ہے تو. مگر وہ آپ کو ویسے بھی ہونی چاہیے. آپ کی اسکل جو ہے نا وہ ہر وقت پالش ہونی چاہیے, اپ گریڈ کرنی چاہیے اپنے آپ کو, کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بھائی جو بھی اس وقت اس سوشل لیول پہ ایکٹیو ہے آپ کو فائنینشیل لبرٹی کے لیے, اس کی ڈیتھ کا پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ جب تک آپ کے پاس پلان ان ایکشن نہیں ہے تب تک تو آپ ڈیپینڈنٹ ہی ہیں, آپ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں, اس میں کسی شک میں تو نہیں ہے ہم سب نا. بٹ میرا کوشچن جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, مڈ لائف کرائسس, اسپیشلی وومن جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھر بار میں بیٹھتی ہے, بچوں کو دیکھتی ہے, اینڈ سڈنلی شی گاٹ ٹو نو دیٹ دا ہسبینڈ وانٹس سم تھنگ ایلس فرام ہر. سو اس کو نہیں, کیسے سم تھنگ اپنے ایلس آپ کو کیا مطلب کیا ہے؟ means if he is looking for another woman or he wants to go for a second marriage, That's or not it's something else from her, na? That's something else from someone else. so but how she can be so strong that these things should not be affecting her? means when we start this relationship we does not have, ہم ایسا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد کچھ ایسا سین کریٹ ہو جائے گا, ہم ایک پازیٹیو چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پازیٹیو, کیا آپ نے یہ والی کنوٹیشن کیوں دی ہے کہ یہ ہم پازیٹیو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں بیکاز کوئی نیگیٹو واقعہ ہوا ہے؟ یور سائیکالوجی از ٹیلنگ می دیٹ یو تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی القاریہ کی آفت لے آئے ہیں اگر دوسری شادی ہو گئی ہے تو. یہ سائیکالوجی ہی کے خلاف میں پروگرامنگ کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے یہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اور اپنے آپ کو اپ لفٹ دینی ہے کہ وہ والے واقعات جو کہ آپ کے ساتھ ہونے ہیں, کوئی بھی واقعات آپ کے ساتھ ہونے ہیں, اس کو نیگیٹو سائیکالوجی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر رہا ہے یا تیسری شادی کر رہا ہے یا چوتھی شادی کر رہا ہے, that has absolutely no bearing on your emotional انڈیپینڈنس. وہ ڈیپینڈنٹ خواتین اس طریقے سے سوچ رہی ہیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بہت بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اپنے شوہروں کو جان جان کے پش کریں کہ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از these sort of events are smaller, very small in the big landscape of what life has to give you. Okay? Life has to give you a lot of real problems. You make sure you understand that. If this was a real problem, Allah Ta'ala نے اس کو as a problem ہی ڈکلیئر کر دیا ہوتا چھوٹی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایکچولی کہیں بھی پرابلم ڈکلیئر نہیں کیا. If anything, he's asked the man کہ ٹھیک ہے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کر لے. If anything, یہ بیسک سائیکالوجی بچپن سے خاتون کی بنانی چاہیے. بڑے اوپن اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, 600 خواتین اس وقت کمرے میں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. جو چیز مصیبت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر نہیں کی بھی, وہ اگر آپ مصیبت کے طور پہ ڈکلیئر کر کے اپنی سائیکولوجیکل انفیریورٹی میں جا رہی ہیں تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. میں تو آپ کو یہ ٹریننگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے طور پہ چیزیں دی ہوئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے طور پہ چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ جب آ جائیں آپ کے اوپر تو تب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیسے رکھنا ہے, ان تمام چیزوں طاقت کیسے رکھنی ہے اپنے اوپر. اوکے, اپنے اندر میک شیور. سر وہی جو طاقت ہے نا, پلیز اس کے بارے میں بتائیے. ہاؤ ٹو بی انڈیپینڈنٹ ایموشنلی, سائیکولوجیکلی اور فائنینشیل سپورٹ کا اس میں کتنا تعلق ہے؟ کیونکہ ہماری کمر ہی ادھر ٹوٹتی ہے جب ہمیں فائنینشیل سپورٹ, اور ہمیں تنگ بھی ادھر کیا تھا. Agreed. Now that's a real problem. بالکل صحیح لائن پہ اب آ گئی آپ. میں اس چیز کو بھی I am a human being. I understand how women and why women can react کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کیوں ہے. I understand that. That's a normal concept of jealousy. Okay? But that should not be a determining factor of whatever you're going to do next. Okay? مطلب حسد کو ایکچولی حسد تو مانے نا, ٹھیک ہے, حسد تو حسد ہے بے شک, ہاں جی نیچرل ہے, ہاں نیچرل ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حسد از دا پرماننٹ پارٹ اور تھیم آف یور لائف. دیٹس a very inferior level psychology. اس کا نقصان آپ کے اپنے بچوں کو ہوگا,
بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پھر نمبر 2 پہ آپ کو خود ہوگا جو کہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, اور نمبر 3 کے اوپر آپ نے اس کو نقصان پہنچانا ہے کہ جس کو آپ چاہ رہے ہیں اپنے حسد میں نقصان پہنچانا. سب سے پہلے تو اپنے آپ اپنے بچوں کو تباہ کر دیا آپ نے. آپ کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اس خاتون کو تباہ کریں یا اپنے شوہر کو جس نے یہ حرکت کی آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسیومنگ کہ غلط کام کیا, مگر سب سے پہلا نقصان آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دے دیا. So that's a big problem to solve, isn't it? You need, if you want to be jealous of شیطان کے, یا تجھے انٹرنیٹی کی لائف ملی ہوئی تھی. You want to be jealous, you be jealous of things which you know that's going to have progressive psychology in you. Forget about the fact کہ میں explanation دوں ابھی کہ شیطان سے jealous نہیں ہوتے ہیں. What I'm saying is اس ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کے اندر اگر آپ نے جیلسی لے کے آ گئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا نیچے پلمٹ کر گئے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو اتنی عظیم المرتبہ جگہ پہ بٹھا دیا ہوا ہے. جیلسی کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ کی لائف کے تمام تر ڈیسیژنز اس بندے کے اوپر چلیں گے, ٹھیک ہے, تمام تر ڈیسیژنز اس بندے کے بیسک ڈیسیژن میکنگ کے اوپر چلیں گے. وہ جو کر رہا ہے اس کے ریئیکشن میں آپ جیلس بندہ اتنا چھوٹا بونا ہو جاتا ہے, اس کی لائف ختم ہو چکی ہے. اب اس کی لائف ڈیٹرمن کرتی ہے کہ جس سے وہ جیلس ہے اس کے چیزوں کو مانیٹر کرے, ریئیکٹ کرے, اس کے اوپر اس کو نقصان پہنچا رہا ہو. ہر وقت ایک پیسٹ کی طرح چپک جاتا ہے ایک جیلس بندہ اپنے ہوسٹ کے اوپر. ہوسٹ کون ہے؟ جس سے وہ بندہ جیلس ہے. میں اگر کسی علی نام کے بندے سے جیلس ہوں تو میں علی کو ایک پیسٹ کی طرح ڈیپینڈنٹ ہو گیا اس کے اوپر. آپ نے اتنی گندی چیز ہے جیلسی. اب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کمپیرزن کر رہا ہوں اس کا اور اپنا, علی کا اور اپنا. میں رات کو سوتا ہوں تو کمپیرزن کر رہا ہوں اپنا اور علی کا, چاہے پیسے گن رہا ہوں, چاہے وہ لکس گن رہا ہوں, چاہے میں فیم گن رہا ہوں, فارچون گن رہا ہوں, ایکوٹی گن رہا ہوں, ریپوٹیشن گن رہا ہوں, بیوی بچے گن رہا ہوں, اس کی گاڑیاں گن رہا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, اس کے دوست گن رہا ہوں, اس کے کپڑے دیکھ, ایوری تھنگ. جیلسی از این انویلوپ از گوئنگ ٹو ریپ یو اپ فرام ایوری اینگل. اتنی گندی چیز ہے. ایموشنل کینسر تو بڑا گریسفل سا لفظ ہے. ایموشنل ایڈز یہ سمجھ لیں, اس سے نیچے کی کوئی بیماری نہیں ہے میرے پاس, کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہوا ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو ختم کیا تو کیا ہوا, پھر آپ کے ڈیپینڈنٹ لوگ بھی ختم ہو گئے, آپ کے بچے بھی ختم ہو گئے اس کی وجہ سے. تو جیلسی, یہ جب خواتین کہتی نا کہ ہاں بڑا اٹس نارمل ٹو بی جیلس فرام the wife of your own husband, yeah, okay, it's normal to have a response of jealousy when it happens, but it's not normal to have a lifestyle of jealousy, for God's sake. That's abnormal on a woman's level, at a human level. Forget about being a wife level. اور جوتے پہنے ہوئے ہیں, جوتے صحیح نہیں پہن کے ایسے. میں میوٹ کی آپشن جو ہے نا یہ ختم کرنے لگا ہوں. This is not gonna work. Okay, we're not ready for this. So what goes on in a human mind at a man or a woman's level is a different matrix. یہ یاد رکھیے گا, میں اردو میں بتاتا ہوں. آدمی جب جیلس ہوتا ہے نا وہ اتنا جیلس نہیں ہو سکتا, بیکاز 2 ایکسٹرا کیمیکل ہیں جو ٹریگر لگاتے ہیں جیلسی کے اندر. میجر کیمیکل تو ہمیں پتا ہے کون سا. عورت جب جیلس ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, سائنس بتا رہا ہوں میں, سائنس بتا رہا ہوں, اب غور سے سمجھے گا. میری ساری کی ساری سائنس کہاں سے ویریفائی ہوتی ہے؟ قرآن پاک سے, یاد رکھیے گا, یا حدیث سے. تو عورت جب جیلس ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ ختم کرتی ہے کہ آدمی بھی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے کسی شکل میں طریقے, مگر پھر ریکوری کے کچھ چانس ہوں گے, پھر شاید اپنے ڈیپینڈنٹس کو بچا سکتا ہو. تھوڑی عورت اپنی سینٹی کھو دے گی, کیمسٹری اس لیول پہ اوورٹیک کرے گی اس کو. جیلسی اتنی گندی چیز ہے آپ خواتین کے لیے, اور اس جیلسی کے اندر یا پھر اس کیمسٹری کے اندر جو آپ کام کر سکتی ہیں وہ اس لیول پہ لیتھل ہو سکتا ہے, فیٹل ہو سکتا ہے, کہ وہ آپ کو آپ کی تمام ڈیپینڈنٹس کو مروا دے گا. کیا پتا, مطلب پوری قوم کو مروا دے, اس لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خواتین کو اس کیمسٹری کے تھرو ٹریگر بتایا کہ اگر آپ کے اس طرح کے کوئی ٹریگر لگ گئے تو یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم سیریس ڈیمیج. اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کی چالیں عظیم ہوتی ہیں, مطلب ان اے نیگیٹو وے, کہ جب یہ اس جیلسی پہ آئیں یا اپنے اس وینڈیٹا کے اوپر کسی اور نیگیٹو کیمسٹری کے ساتھ انٹر ہوں گی, اور آدمی جب انٹر ہوگا تو آدمی کے اندر پھر ایک ریسیسو قسم کا ایک موڈ ہوگا سائیکولوجیکلی کہ اوکے یو نو واٹ لیٹس جسٹ ڈو سم سینٹی چیک مین, اوکے سم سورٹ آف. حالانکہ رحم کا مادہ آپ کے اندر, آدمی کے اندر نہیں ہے.
آپ کے اندر رحم کا مادہ ہونے کے بعد، جو کہ آدمی کے اندر نہیں ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی رحم نہیں رکھتے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کے اندر. جو کیمسٹری اور رحم ہے نا، وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کی چالیں عظیم ہوتی ہیں. آپ سوچیں جب آپ نیگیٹیوٹی پہ آئیں گی تو آپ نے وہ پورا کا پورا سیلاب جو ہے نا، جو کہ دنیا کو فائدے میں دینا تھا، وہی سیلاب ہے، دنیا کو مار دیں گے. دیٹ یو گونا فلڈ دا ورلڈ، بیکاز اس کے اندر آپ نے نیگیٹو کیمسٹری کے تھرو آپ نے، مطلب نیوکلیر ریئیکٹر ہی تھا آپ کے پاس، آدمی کے پاس نہیں تھا. آپ نے اس نیوکلیر ریئیکٹر سے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بم بنا دیا. اب وہ نیوکلیر ریئیکٹر کا جو بنا ہوا بم ہے، وہ نہ صرف ان جگہوں کو بھی تباہ کرے گا جہاں بمبنگ کریں گے آپ، بلکہ وہ ریئیکٹر کو بھی تباہ کر دے گا. دس از واٹ دس آیا کین ایکچولی بی ٹیکن انٹو میننگ، کہ جب آپ نے اس جیلسی کو لائف اسٹائل بنا لیا تو پھر there is no limit to the damage you're going to do. Okay, so make sure you understand, خواتین اور مرد انسانوں کی دو ڈفرینٹ لیول آف اینگل یہ اور ہیں. ایک انسان کو دیکھنے کے دو الگ اینگل ہیں. خاتون کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کا کوئی اور ہی اینگل نظر آتا ہے، اسپیشلی in the biology of things, in the psychology of things. اور آدمی کو دیکھتے ہیں تو کوئی اور اینگل نظر آتا ہے. مجھے کافی سارے کوشچنس کم نظر آتے ہیں. کرتوت آدمیوں نے 2 نمبری کے بہت مہا کرتوت کر دیے ہیں، ہسٹری رقم کر دی ہے. عورت نے اس لیول پہ نہیں ڈیوسٹیشن کی دنیا کی ہسٹری میں، مگر the capacity to do all of that is way more in the woman. Okay, this human being is lethal of its own kind, so make sure you understand. آپ نے یہ بات کی اس لیے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ I am not the guy who's going to sugarcoat things just so that I can actually please you. I'm not dependent on that sort of a disposition of my own psychology. Alhamdulillah, I'm going to give it to you straight. جب بھی آپ کا شوہر دوسری شادی کرے، آپ کی لائف کی کیمسٹری چینج نہیں ہونی چاہیے. فائنینشیلس آف کورس آپ کو شاید، جو مردوں کے حالات ہیں اس وقت دنیا میں، آپ کو شاید فائنینشیل انڈیپینڈنس لینے کے لیے 10 گنا زیادہ محنت اور ارجنسی لانی چاہیے اپنے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ ٹرین نہیں کر رہا، وہ بندہ بیوقوف ہے اگر انسنسیئر نہیں بھی ہے تو. مگر وہ آپ کو ویسے بھی ہونی چاہیے. آپ کی اسکل جو ہے نا وہ ہر وقت پالش ہونی چاہیے، اپ گریڈ کرنی چاہیے اپنے آپ کو. کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بھائی جو بھی اس وقت اس سوشل لیول پہ ایکٹیو ہے آپ کو فائنینشیل لبرٹی کے لیے، اس کی ڈیتھ کا پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ جب تک آپ کے پاس پلان ان ایکشن نہیں ہے تب تک تو آپ ڈیپینڈنٹ ہی ہیں. آپ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اس میں کسی شک میں تو نہیں ہے ہم سب نا. So make sure you understand how to actually look at all of these things. And this is a problem I better solve for all of you girls in a deeper level, through opening the whole psychology of things and science of things and theology, اسلام کے through, تاکہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ آ سکے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ میرے بتانے سے آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی. You'll have to trigger on your own. میں آپ کو بتاتا رہوں گا، 1000 سیشن بھی لے لیں گے آپ، جب تک آپ نے پہلے 3-4 سٹیپس نہ لیے. اگلے سارے سٹیپس ایزی ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. پہلے 3-4 سٹیپس جو ہے نا وہ پریپریشن کے سٹیپس ہیں. جب آپ مصمم ارادہ کر چکی ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ریڈی ضرور کرنا ہے، بے شک انڈیپینڈنٹ نہ کر دوں، انڈیپینڈنس ریڈی ضرور ہو جاؤں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر میرا کیا اگلا، میرا پلان کیا ہے. وہ پلان کی ریڈینس، مطلب پلان یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے پلان بنانا ہے. پلان میں کوئی چیز تو ہوگی نا جو کہ آپ نے کرنی ہے. تو میک شور اپنی بچیوں کو بھی ٹرین کریں کہ اینی تھنگ کین ہیپن. مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا رحم ہوتا ہے، سب سے بڑا رحم. اللہ تعالیٰ نے جو اصل میں آپ سے کام لینے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ابھی سے مصیبتوں کی تو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے آزما رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں سے آزماتے ہیں مومن کو. عام بندے کو مصیبتیں مہلت کے طور پہ یا سزا کے طور پہ مل سکتی ہیں. مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کی وہ والی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی کسر تو نہیں رہے گی. ابھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے بال کے پزل کے اندر اپنی شیپ برقرار رکھے ہوئے نا، پزل میں فٹ ہوگا نا پوری طرح، یس ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں ہوگا تو مصیبت سے اور ریفائنمنٹ کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے، تاکہ وہ اس نے ایجز خراب کر لی ہیں. اس نے جہاں پہ جا کے فٹ ہونا نا آخرت میں، ٹھیک ہے، یا بڑے پلان آف دس پلانٹ، اللہ تعالیٰ کے پلان میں، وہاں پہ اپنی شیپ تو نہیں چینج کر بیٹھا ہے. اگر شیپ چینج کر بیٹھا تو اس کو پھر برا شوہر یا برا باپ یا برے بچے دیے جائیں. اور برے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کروا دیں اس سے کہ جس جو تکلیف آئے اس کے اوپر، اور جو تکلیف آئے تو یہ نرم ہو تو اللہ کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، پھر سوچنے کی کوشش کرے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے.
اور جب اس طرح کے واقعات ہوں تو وہ اپنی شیپ میں واپس آئے اور پھر اس جگہ پہ جا کر فٹ ہو اس پزل. دس از اے گریٹر پلان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو کہ حضرت عثمان غنی نے کہا نا, جس پہ سال تک مصیبت نہیں آئی سمجھ لے اللہ ناراض ہے. سوچیں, انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں آپ کو. آپ جن لوگوں نے آپ کو مصیبتیں دی ہوں گی, آپ ان لوگوں کو جا کے شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ تیری وجہ سے میں اللہ کے اس بڑے مشن کے اوپر آ گئی ہوں, کہ جو اللہ نے مجھ سے اصل میں کام لینا تھا, اصل میں 10 سال تک تو نے مجھے ٹرین کیا ہے, 20 سال تک تو نے مجھے ٹرین کیا ہے. میں برے شعوروں کی بات بتا رہا ہوں جس کو آپ بولیں گے جا کے کہ میں اللہ کے اس بڑے کاموں کے لیے تیار کی جا رہی تھی, مگر آپ نے نہیں اپنے آپ کو اسی پر ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. تو بس پھر آپ سوچ لیں کہ پھر آپ کیا کیا ادھر بھی سوال ہوں گے ادھر بھی سوال ہوں گے, آپ دونوں طرف سے فیل ہو رہی ہیں. اب جب تک میں کہا نا اسلام کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا. چھان ماری میں نے ساری کتابیں, جتنے گورے ان سب کی کتابیں پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں, جتنی سائنس ہے اس سب کی سائیکالوجی کی پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ میں محاورتاً بول رہا ہوں, آف کورس آئی ہیونٹ ریڈ ایوری بک, کہ نہیں جن نتیجوں پر یہ لوگ پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیمپرری 24 آور لائف سائیکل کی ریمیڈیل ٹیکنیکس ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تھرو اتنا ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کیا آپ کو کہ اگر آپ کو گرینڈ پلان کے اندر اپنا پرپز آف لائف نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد سے پیدا کیا ہوگا, اور یہ سارا کا سارا چیز اس کی ٹریننگ ہے, اور جتنی مصیبتیں ہیں اس سے میں زیادہ سمجھ رہی ہوں, زیادہ مجھے تفصیل سے سمجھ آئی ہے, مجھے ریئلائزیشن ہوئی ہے, احساس ہو رہا ہے رادر دین جسٹ پتہ لگا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ مجھے کسی بڑے کام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. ہر وقت دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھ سے بڑے کام لیں اپنے, اس دن مجھے باعزت کر دیں جس دن اصل میں ٹیسٹ ہونے اصلی والے, یہ دنیا میں کچھ اور ٹیسٹ ہونے. That's when آخرہ is reversed engineered into this world. That woman جو آخرہ کو دنیا میں ریورس انجینئر کر کے بیٹھ گئی ہے, اس کو دنیا میں جو بندہ مصیبتیں دے رہا تھا مسکرا رہی ہوتی ہے, یہ تو اتنا بڑا میرا محسن ہے تو وہاں پہ جا کے مجھے فائدے پہنچا رہا ہے. اوکے, اور جو لوگ, میں آپ کو ایک بندے کی مثال دیتا ہوں, ایک جیل سے نا, یہ ریئل کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں, بکس میں لکھی ہوئی. جیل میں ایک بندے کے اوپر اس کو ٹارچر کرتے ہوتے تھے, بار بار ٹارچر کرتے تھے, تو وہ مسکراتا ہوتا تھا. اور جیل کے پھر حکام نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار یہ بندے کو جتنا مارتے ہیں اس کو, یہ سیڈسٹک قسم کی مائنڈ ہے اس کی, یہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور پھر ویٹ کرتا ہے, ورنہ تھوڑا سا پینک میں واک کر رہا تھا اپنے سیل کے اندر, جب اس کو مارنے جاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس کو نہ مارنا اصل میں اس کی سزا ہے. اس نتیجے پہ پہنچے. میں اصلی کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے, یہ ریٹن اسٹڈی ہے, میں کسی دن آپ کو دوں گا. when I read this is a big fat journal, کہ ایک بندے کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کو ٹارچر نہ کرنے کے پیچھے اس کو پھر اس نے جیلر نے جا کے بولا کہ آئندہ سے تجھے سزا نہیں دیں گے یار, تجھے کھانا کھلایا کریں گے. اینڈ دس مین اسٹارٹ کہیں کہ نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ جب سزائیں دیتے ہیں تو مجھے رات کو خواب میں کیا آتا ہے, اور he was a Muslim, اور اس کو کیا کیا فائدے نظر آ رہے تھے. And these guys were not Muslims, and they were writing their, اپنی کیس اسٹڈی پوری جرنل انٹری کر رہے ہیں, سائیکالوجسٹ اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں, اور سائیکالوجسٹ کیا پہنچے گورے کہ ہاں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا دماغی طور پہ, اس کو یہ لکھ رہے ہیں دماغی طور پہ مسائل تھا, اس کا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا, تو اس کو مصیبت میں نہ ڈالنا ہی اصل میں اس کا ٹارچر تھا. میں آپ کو اصلی والی کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں. اوکے, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں ایز اے مسلم پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ بندہ جو مجھے قیدی ہے وہ بول کیا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے چن لیا ہوا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, اس کو نا 2 دفعہ بشارتے ان کی نبی اسلام خواب میں آئے تھے, اور بڑی تفصیلی خواب اس نے لکھے ہوئے اپنے. ظاہر انہوں نے تو سارا کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے, اور یہ لوگ ان کو کیا پتا کہ اسی چیز کی ویلیو ہوتی. یہ اس کو مارنے کے لیے جاتے تھے, اور وہ اور خوش ہوتا تھا کہ آج مجھے اور کوئی خواب آئے گا اور کوئی بڑی بشارت آئے گی. اور وہ یہ لوگ کیا کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, یہ سائنس کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, وہ آخرہ اور اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو نا اگر کوشش کروں گا, بہت پرانی ویڈیو ہے, میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو, جس بندے کی جب ویڈیو ڈاکیومنٹری بنائی گئی نا, تو اس نے کیا باتیں کی اور اس کو کیا پتا تھا کیا بول رہا ہے. مطلب میں تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں سارا کچھ کہ دنیا کا اینگل ہمیں جس طریقے سے دنیا لاک کر دے گی نا کہ بس یہی ہے کچھ, تب تو پھر کوئی بھی ایک عام آدمی وہی والی حیثیت رکھے گا دماغ کے اندر جو ہمیں اللہ کو دینی چاہیے. اوکے, اینڈ اٹس اے پرابلم جو کہ only you can solve. I'm telling you, جیل کے سیل میں ہیں ہم, مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں, ساتھ والا قیدی جو ہمارے ساتھ قید ہے وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتا. کچھ بھی بول دے, کچھ بھی کر دے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, دلاسا, مرہم پٹی, اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ تو
آپ اور آپ کا فلسفہ. If your philosophy is not correct, your psychology is going to be corrupt. Okay, you have to resurrect your philosophy, but تاکہ آپ کو یہ والی آیتیں, یہ والی حدیثیں, یہ والے واقعات صحابیات کے, صحابہ کے اس سائیکالوجی میں جا کے لگیں کہ اگر مصیبت آ رہی ہے تو یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے میرا, اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. اب مگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آگے بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ادھر بھی فائدے ہو سکتے ہیں, یہی مومنٹ کے اندر رہتی ہیں آپ, تو پھر تو مصیبت اتنی بڑی کر دی آپ نے کہ جو باقی کا لوگ حیران ہو جائیں گے آپ کو دیکھیں کہ اتنا کیا پینک کر رہی ہو, اتنی کیا اینزائٹی ہو رہی ہے لوگوں, اور آپ کو لوگوں کی وہ ریئیکشن سمجھ نہیں آئیں گے, بیکاز لوگ اس مومنٹ میں نہیں ہوں گے, لوگ آپ کو ان دا پیریفری, ان دا لینڈسکیپ, ان دا بگ پکچر دیکھ رہے ہوں. اور ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, جب چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں اس کی پینسل بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خودکشی کی ٹرائی کرتا ہے کہ ہاں اللہ ختم ہی کیوں نہ ہو گیا, میری پینسل ٹوٹ گئی, مجھے تو آج مار پڑ گئی, میں نے ہوم ورک نہیں کیا. وہ چھوٹے سے بچے کی ایک چھوٹی سائیکالوجی کے اندر میں سمجھ سکتا ہوں, ابھی اس کی شعور کی سطح نہیں آئی, مگر ایک خاتون اس کے بچے خود ہیں جو کہ لائف ڈیسیژن لینے چاہیے تھے اس کو, اس پوزیشن میں بھی ہے, مگر وہ اس کی سائیکالوجی اتنی چھوٹی کر دی گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک مومنٹ کو یا ایک واقعے کو اینڈ آف دا پلانٹ, اینڈ آف یونیورس سمجھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے that you know someone did not train her well. That's what you're going to do to yourself and to your daughters. That there's going to be a lot of bigger problems than this, and all of these problems are leading towards sharpen کر رہی ہیں آپ کو نا, آپ کو ایک خاص طریقے سے مولڈ کیا جا رہا ہے, آپ کی شیپ بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کسی بڑے پزل میں فٹ ہو. بڑا پزل ڈھونڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی نشانیاں دی ہیں, بڑے کام لینے. اگر اس کی تقدو نہیں کر رہی ہو تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہی ہو تو پھر دنیا میں تو ہر بندہ آپ کو ڈیپینڈنٹ ہی کرے گا اپنے اوپر. آپ بھی کریں گی, بائی دا وے مجھے بھی آپ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کریں گی, ہر انسان دوسرے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی کرتا ہے.